ذوالحجہ کا روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے؟ 9 ذوالحج، کیونکہ حساب چاند کا ہے۔ یہ جتنے بھی عبادات ہیں، حج ہے، رمضان کے روزے ہیں، عید ہے، محرم ہے، ان تمام کا اعتبار جو ہے وہ تاریخ پر ہے، چاند کی تاریخ پر۔ تو ذوالحج 9 ذوالحج کو یوم عرفہ ہے، تو ہم اسی تاریخ کا اعتبار کر کے 9 ذوالحج کو رکھیں گے۔ اب چونکہ پورا عشرہ یعنی یوم النحر کو چھوڑ کر، 10 ذوالحج کو چھوڑ کر باقی 9 روزے بڑا ان کا اجر و ثواب ہے، رکھے جائیں۔ اس میں کل بھی رکھیں، یہ کل وہاں یوم عرفہ ہے، آپ کل بھی رکھیں، بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لیے 9 ذوالحج یہ یوم عرفہ ہے۔ آپ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، آج تو اطلاعات مل جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے، اس دور میں سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ اپنی رویت کا اعتبار، یہ نہیں وہ کوئی نمائندہ بھیجتے کہ پتہ کرو وہاں یوم عرفہ کب ہے، نہیں، چاند کے حساب سے۔ اب اس عرفہ سے تقدیم ہو یا تاخیر ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں آگے کہیں پیچھے، تو آپ نے اپنی تاریخ کا اعتبار کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ روزے مطلوب میں بڑا ان کا اجر ہے، کل بھی رکھیں، کل یوم عرفہ ہے سعودی عرب میں، اور حاجی عرفہ میں جمع ہوں گے، یقیناً یہ اجر جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج بھی روزہ ہو، کل بھی ہونا چاہیے تھا، اور کل بھی ہوگا، اور پرسوں جو یہ اصل یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے احتسب علی اللہ یکفر سنۃ الماضیہ سنۃ الآتیہ، یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سال گزشتہ اور سال آئندہ، جو سال گزر چکے اس کے بھی، اور جو آئندہ سال اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ یہاں بعض علماء نے ایک تلمیح کی ہے کہ روزہ رکھ لیا تو اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مانا اس میں اگلے سال کی زندگی کی آپ کو خوشخبری مل گئی کہ آپ اگلے سال زندہ رہیں گے، تاکہ جو گناہ آپ کریں ان کی ابھی سے بخشش ہو جائے۔ تو یہ روزہ ایک طرح کا یعنی اگلے سال کی زندگی کا ایک طرح کی ایک ضمانت ہے، ایک طرح کی خوشخبری ہے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن لمبی عمر میں اطاعت ہو تو پھر اس کا فائدہ